نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، قرآن حکیم سے تعلق قائم کرنا، قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم سے استفادہ، یہ اس پروگرام کی خاص بات ہے۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر اس وقت ہمارے سامنے ہے 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا آگے مثال ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند فرمائے۔ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے اور ماننے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، البتہ فضیلت مختلف اعتبارات سے مختلف رسولوں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور شب معراج محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور فضیلت کے اعتبار سے افضل ترین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بھی بہت سے انبیاء اور رسول کی مختلف اعتبارات سے فضیلتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ آگے ارشاد ہوا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجات بلند فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر اگلی سورہ آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور روح القدس سے مراد جبریل امین ہے علیہ السلام، ذکر پہلے بھی آ چکا۔ اگلی آیت کو بہت توجہ سے ہم نے سننا ہے، بلکہ اگلی آیت کریمہ تو وہی ہے، آیت نمبر 253، اس کے اگلے الفاظ۔ کیوں؟ یہاں ایک بڑا اہم حساس موضوع بیان ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ زندگی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ارشاد ہوا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کی روش اختیار کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ماضی میں افراد کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں تو لڑتے رہے لوگ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنگ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے چاہا کہ لڑے؟ نہ، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بندوں کو اختیار عطا ہو، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکری کرے۔ اب بندہ جیسا اختیار استعمال کرنا چاہتا اللہ اسی پر اس کو لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ تو لڑنے والے لڑتے رہے، قتل و غارت گری کرنے والے قتل و غارت گری کرتے رہے، انہوں نے اپنے چوائس سے کام کیا، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دہ ہیں۔ ہوتا اللہ کی اجازت سے ہے، یہ زبان ہے، بندہ اس سے سچ بولنا چاہے بولے گی تب جب اللہ کا اذن ہوگا، لیکن بندہ سچ بولے تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ اذن، پرمیشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت، اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ اور بندہ جھوٹ بولنا چاہے تو اپنے اختیار سے بولے گا، زبان اب بھی اللہ کے حکم سے بولے گی، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ یہ ہے امتحان کا پہلو۔ اللہ کا اذن ایک شے ہے، اللہ کی رضا دوسری شے ہے۔ اس پورے پہلو کو سمجھیں تو یہ مقامات الحمدللہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمایا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ شفاعت کے ہم قائل ہیں، مگر جھوٹی شفاعت اور جھوٹی سفارش کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ بہت عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا، ایمان والوں سے خطاب ہے، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جب کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی اور کوئی جھوٹی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ مہلت دنیا میں ہے عمل کی، آج عمل کر لو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو کل کی تیاری کے لیے مہلت کہاں ہے؟ آج۔ ایمان والو تیاری کر لو اس دن کے آنے سے پہلے۔ آیت کے ختام پر ذکر ہے کافر ہی ظالم ہے۔ یہاں کفر کیا ہے؟
بہت سخت بات ہے۔ آخرت کی تیاری نہ کرنا، کل کی زندگی کو بھلا دینا، اس کو فراموش کر دینا، عملاً یہ کفریہ روش، عملاً اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اور آج جو مہلت ہے کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت ہے آیت الکرسی۔ 5 آیات کا ذکر پہلے ہوا تھا، اب یہ چوتھی طویل آیت آ رہی ہے، البقرہ آیت نمبر 254، آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان 10 جملوں میں عطا ہو رہا ہے۔ آیت الکرسی میں ارشاد ہوا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے۔ ساری مخلوق کا زندہ رہنا اس کے حکم سے ہے، وہ از خود زندہ اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ مخلوق میں سے کچھ لوگوں نے مخلوق کو خدا بنا ڈالا، ارے مخلوق تو کھاتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، پیتی بھی ہے اور بیمار بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان، اس کی عظمت کا بیان، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ ایک اور نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، ہر آن اللہ متوجہ ہے بندوں کی طرف، اس کا اذن نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں برقرار رہ سکتی، اس کی اجازت نہ ہو تو زبان بول نہیں سکتی، دل دھڑک نہیں سکتا۔ یہ تو ہم ہیں، نہ جانے کتنے غافل ہو جاتے ہیں، کس قدر اس کو بھلا دیتے ہیں، اس کی توجہ ہر آن ہماری طرف رہتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سبحان اللہ، بڑا عظیم عقیدہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا، فلاں کہتا ہے میرا، میری اونرشپ، میرا اختیار۔ او بھائی کدھر ہم تو امین ہیں، ہم تو کسٹوڈین ہیں، مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ یقین ہو جائے تو پھر یہ میں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اونرشپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور حلال حرام کی تمیز کرنے لگ جائے گا بندہ۔ مالک جب وہ ہے تو حکم اس کا چلے گا، میری مرضی تو نہیں چلے گی نا، ہاں میری مرضی تو نہیں چلے گی، مالک وہ ہے تو حکم اس کا چلے گا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ اکبر، انبیاء رسول شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے گا۔ مگر یہ سب شفاعت کس کے اذن سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ لوگ جو کچھ کر چکے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لوگوں کا باطن ہو، ظاہر ہو، نیت ہو، اقوال ہو، اعمال، سب اللہ کے علم میں۔ دنیا میں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے نا، اپنے دوست کو کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے، اچھی طرح میں جانتا ہوں، تو اس کو رکھ لے بھائی اپنے ہاں جاب پر، میں تجھے بتا رہا ہوں نا، تو میری بات کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوق سے واقف ہے، ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، اللہ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہوگی، اللہ انبیاء اور رسل اور نیک لوگوں کا اعزاز اور اکرام فرما کر ان کے مقام کو بیان فرمائے گا، اور وہ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما کر لوگوں کو معاف فرمائے گا، ورنہ از خود اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ کل علم تو اللہ کے پاس ہے، کل علم ظاہر و باطن کا سب اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو عطا فرمایا، وحی کے ذریعے عطا فرمایا، جتنا چاہا عطا فرمایا، مگر عطا کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ لوگوں کے لیے اللہ کے علم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، سوائے اتنا جتنا خود اللہ نے لوگوں کو عطا فرمایا، انبیاء اور رسول کے ذریعے خبر غیب کی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو۔ اب اس کی اصل کیفیت کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا اختیار اس پوری کائنات پر ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اور کل اختیار اس پوری کائنات میں اس رب العالمین کا ہے۔ اس کا یہ کرسی کا معاملہ، وہ سمائے ہوئے ہے کرسی آسمان اور زمین کو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت
اور ان کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ تھکاتی نہیں ہے. یہ تو بائبل کے ورژنز میں لکھ دیا گیا, He created the heavens and the earth in 6 days and He rested on the 7th. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں میں معاذ اللہ کیا لکھ دیا, 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو گستاخیاں کی گئی پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے اپنے ہاتھ سے کی ہیں, آخری کلام میں اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی فرمائی. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کچھ نہیں تھکاتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا. العلی اللہ کا نام ہے, العلی وہ بہت بلند مرتبے والا, العظیم عظمت والا ہے. یہ ایک آیت ہے, 10 جملے ہیں کم و بیش. اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا جامع بیان اس مقام پر آیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرے, بس جنت میں داخلے میں موت ہی رکاوٹ ہے. سبحان اللہ. تو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں, ترجمہ مفہوم بھی ذہن میں رکھیں. رات کو سوتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہمیں تلقین فرمائی, اور اس سے حفاظت بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آیت الکرسی کو فرض نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سوتے وقت بھی ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے, اس بارے میں کچھ مغالطے لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مغالطوں سے, گمراہی کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے. آئیے صحیح تر بات کو جو اللہ کے کلام سے بالکل واضح سمجھتے ہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. بالکل صحیح بات ہے. کیا مراد اس سے؟ دین قبول کرانے میں جبر نہیں. اللہ نے اختیار دیا, اما شاکر و اما کفورا. سورہ دہر کے شروع میں چاہو شکر کرو چاہو کفر کرو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ لے گا. گن پوائنٹ پر دین قبول نہیں کرایا جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جس نے دین قبول کیا عمل کرایا جائے گا. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں, قبول کرانے میں جبر نہیں, عمل کرانے میں تو ہوگا. 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کی تلقین کرو, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو نا. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد شریف میں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بڑی سختی کی بات کرتے. اچھا یہ 2-2.5 سال کے بچے کو جو ہم مانٹسری میں ایڈمیشن کراتے ہیں اور بیچارہ روتا تو تھپڑ مار کے اس کو اسکول بھیجتے ہیں, معاف کیجئے گا, یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ نہیں بچے کی جو ہے نا فاؤنڈیشن سٹرونگ ہو جائے گی, تو بچے کا عقیدہ بھی تو سٹرونگ ہونا چاہیے نا, بچے کا ایمان بھی تو مضبوط ہونا چاہیے نا, بچے کی آخرت کی تیاری بھی تو مضبوط ہونی چاہیے کہ نہیں. سمپل بات ہے. جس بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, اب وہ 7:30 اسکول نہیں آئے گا, لیٹ ہوگا تو ماں باپ کو بھی بلا کر ان کو سمجھایا جائے گا. اور جس بچے کو ایڈمیشن نہیں کرایا وہ رات کو 2 بجے سوئے, صبح 10 بجے اٹھے, کوئی پوچھے گا نہیں. تو جس نے اسلام قبول کر لیا اب عمل کرایا جائے گا, جس نے قبول نہیں کیا اس کی اپنی چوائس ہے. تو قبول کرنا ایک شے اور عمل کرانا دوسری بات ہے. قبول کرانے میں جبر نہیں ہے, عمل کرانے میں جو ہے وہ سختی ہوگی. یہ تو دنیا کے ہر ادارے میں ہوتا ہے. تو اسلام قبول کرنے میں جبر, اسلام قبول کر لینے کے بعد احکام پر عمل کرانے میں اگر کچھ پابندی کرائی جائے تو اس میں کسی کو پریشانی کیوں ہوتی ہے بھائی؟ یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی, بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی. اللہ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اب جو چاہے حق کی طرف آئے, جو چاہے باطل کی طرف جائے, یہ چوائس لوگوں کے پاس موجود ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, یقیناً اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. بہت اہم بات, طاغوت طغیانی سے ہے. طاغوت کا لفظ قرآن کریم میں شیطان کے لیے بھی آیا, طاغوت کا لفظ قرآن کریم میں کفر کے سرداروں کے لیے بھی آیا. چنانچہ اہل علم نے بیان فرمایا, ہر وہ فرد یا ادارہ یا حکومت یا نظام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے قانون مرضی کی بات کرے وہ طاغوت ہے. اس کا انکار ضروری ہے. تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے, دونوں باتیں ضروری ہیں. ہم میٹھے میٹھے کے چکر میں آج کل زیادہ ہیں, دونوں باتیں ضروری. کلمے کی ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, جھوٹے معبودوں کی نفی, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین کے. تو طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان دونوں ساتھ ساتھ ضروری ہیں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ, پس یقیناً اس نے مضبوط سہارا تھام لیا, لا انفصام لہا, جو ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, خوب علم رکھنے والا ہے. سہارا تو بڑا مضبوط ہے, ٹوٹ نہیں سکتا, چھوٹ جاتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کو مانو, اللہ تعالیٰ کی مانو, اللہ پر توکل کرو, اسی سے یقین رکھو. کل نفع نقصان کا مالک وہ اللہ ہے. جب یہ یقین آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی
مدد فرماتا ہے اور ان کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اگلی آیت بڑے دل کے کانوں سے سننے والی آیت کریمہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، سرپرستی کرنے والا، دوستی فرمانے والا، پشپناہی فرمانے والا۔ سبحان اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی جو ہیں وہ طاغوت ہیں، گمراہ کرنے والے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی کی طرف سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ جو کفر پر اڑ گئے ان کے ساتھی کون ہیں؟ طاغوت، گمراہ کر دینے والے، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا واقعتاً ولی بنے، حامی و ناصر ہو جائے، اس کے لیے ایمان پر جمے رہنا، ایمان کی بڑھوتنی، جتنا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بڑھتی ہے، طاغوت کا انکار بڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی پشپنائی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے لیے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کفار کے بارے میں فرمایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا 35واں رکوع۔ 3 واقعات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے، 3 بڑے پیارے واقعات اگلے رکوع میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کا عجیب اعجاز ہے، کبھی یہ امتوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی تاریخ کا ذکر کرتا ہے، کبھی اقوام کا ذکر کرتا ہے، کبھی افراد کا ذکر کرتا ہے، کبھی گھر گھر ہستی کے معاملات کو بیان کرتا ہے، کبھی توحید باری تعالیٰ کے دلائل کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھنے والا ہمیشہ ہمیشہ اس سے سیکھتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مزید سیکھنے کی نیت سے شامل رہنے اور سیکھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، نمرود بادشاہ سے ایک مکالمہ ہو رہا ہے، بڑا مشہور مکالمہ، اس کا تذکرہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ نمرود کا ذکر تکبر تعصب میں مبتلا ہے اور اکڑ دکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی وامیت، اس سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اکڑ میں آ گیا۔ ایک شخص مجرم تھا، اس کو معاف کر دیا، اس کو پھانسی لگنے والی تھی، کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی اس کو، اور ایک بے قصور کو قتل کروا دے، دیکھو جی میں نے موت دے دی اس کو۔ اللہ اکبر، یہ جاہلانہ بات تھی، تعصب والی بات تھی، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا اور ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ تو آج ہمارے یہاں ٹاک شوز میں چلتا ہے، مناظروں میں چلتا ہے، دوسرے کو چپ کرا دینا اور جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس انداز سے گفتگو کرنا۔ ایسا کوئی طرز عمل یہاں پر نہیں، یہاں ڈیبیٹ کرنے کے اعتبار سے بڑا خوبصورت طرز عمل جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس نقطے کو ہی چھوڑ کر ایک اور دلیل پیش کر دی۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کے دلائل میں کمی تو نہیں ہے نا، اگر اسی ایک نقطے پر اور فوکس ہوتا، انسسٹ اگر ہوتا تو وہ اور جاہلانہ روش پر آ جاتا، پھر کلام نہیں ہو سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی، فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کر لے آ۔ سبحان اللہ، فبہت الذی کفر، پس مبہوت رہ گیا وہ جس نے کفر کی روش اختیار کی، حیران و پریشان رہ گیا۔ کیوں؟ نمرود کو پتا تھا وہ کیا، اس کا ابا، اس کا بھی ابا اور اس کے بھی ابا کے بھی ابا کے دور سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب سے نہیں نکل سکتا، چپ ہو گیا، سٹی گم ہو گئی اس کی۔ یہ ہے دلیل جو ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، یہ انداز ڈسکشن کا، ڈیبیٹ کا جو ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا، ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرا واقعہ، اس کے بارے میں معین بات کہنا تھوڑا سا مشکل ہے، البتہ کئی اہل علم نے ایک رائے یہ بیان فرمائی ہے کہ یروشلم کا معاملہ، بخت نصر اس کے ہاتھوں بابل سے آیا تھا عراق سے، اور یروشلم کی اینٹ اس نے بجا دی تھی 587 قبل مسیح، 587 بیفور کرسچن ایرا، بخت نصر، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اینٹ سے بجا دی یروشلم کی۔ وہاں سے گزر ہوا ایک شخصیت کا ایک رائے ہے کہ جناب عزیر تھے علیہ السلام، واللہ اعلم، اور ان کی خیال آیا دل میں کہ یہ بستی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ایک رائے بعض مفسرین کی ہے، ورنہ عموم کے اعتبار سے اس واقعے کو بیان کیا گیا جس میں توحید باری تعالیٰ کے بڑے پیارے دلائل ہمارے سامنے آتے، اور واقعات سے سمجھانا بڑا آسان لگتا ہے۔ جب یہ رکوع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو بڑے سہل اور آسان انداز میں باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ دوسرا واقعہ،
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرے کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وہ شخص وہاں سے گزرے تو بستی کو دیکھا اپنی چھتوں پر گری پڑی، تباہ شدہ حال ہے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردہ ہو جانے کے بعد کیسے اس کو زندگی دے گا. خیال آیا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دوبارہ ریزریکشن کا معاملہ ہوگا، دوبارہ زندگی عطا ہوگی. فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے مردہ رکھا. 100 برس، اٹس اے سینچری. اللہ اکبر. 100 برس کے بعد ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. سبحان اللہ. البقرہ میں کئی واقعات آئے، پھر واقعہ آ گیا اسی دنیا میں رہتے ہوئے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کتنی دیر رہے. قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی میں ایک دن یا اس دن سے کچھ کم رہا. اسی پر اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا یہ عمومی انداز پیغمبروں سے کلام کا ہوتا ہے، تو شاید عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہو، واللہ اعلم. قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا، کیونکہ اسٹریٹ اس سے زیادہ اتنا سونا پاسبلٹی نہیں ہوتی. قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بلکہ تم 100 برس تک رہے ہو. فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى، بس تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں ہے. شراب کا لفظ شرابی کا، یہاں شراب مشروب کے معنی میں، عربی مشروب. تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں پھر انہیں کس طرح گوشت پہناتے ہیں. وہ گدھا جو مردہ تھا اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیا گیا اور اس کو گوشت پہنا دیا گیا، اس کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا گیا. ایسے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمانے پر قادر ہے دوبارہ. فلما تبین لہ، پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، قالا، تو کہنے لگے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جان گیا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم مسلمان ہیں، قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے، ہمارا ایمان واقعہ بالکل سچا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، توحید کے دلائل پر مبنی یہ واقعات. تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندوں والا بڑا مشہور واقعہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو دے تو کیسے مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. سمجھنا چاہ رہے ہیں، وقت پیغمبر ہیں، بات تو یقین والی ہے، سمجھنا چاہ رہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ. قَالَ بَلَا، عرض کی اللہ ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس ذرا دل کا اطمینان ہو جائے. پیغمبروں کو اللہ مشاہدات کراتا ہے تاکہ وہ پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت حق پیش کریں. تو یہ مشاہدات کراتا ہے اللہ اپنے پیغمبروں کو، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ماننا شرط ہے، پھر سمجھنے کی کوشش کرو. ہر بات سمجھ نہیں آتی. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اکثر کو سمجھ نہیں آتی. مانتے بھئی عمل تو کرنا ہے، لیکن کبھی سمجھیں گے تو حکمت بھی واضح ہو جائے گی. نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، ماننا پہلے شرط ہے جو کلیئر ہو گیا. مانتا ہوں اللہ، ذرا دل کا اطمینان. اب اللہ سجھا رہا ہے. قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو، فیملیئر کر لو، مانوس کر لو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی پرندے تیزی کے ساتھ تمہاری طرف آئیں گے. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت غلبہ رکھنے والا اور حکمت والا ہے. یہ ہے 4 پرندوں کا معاملہ. 4 پرندے لیے گئے، اپنے سے مانوس کر لیا، ہر ایک کو اچھی طرح پہچان گئے. وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ صحیح روایات میں کوئی ذکر نہیں آتا. اہل علم نے کچھ آراء بیان فرمائی، ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور ان 4 پرندوں کو پھر ذبح کیا گیا اور ان کا جو بھی گوشت وغیرہ سب کچھ تھا ان کو مکس کر دیا گیا اور اس مکسچر کے 4 حصے کیے گئے. ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، ایک زندہ ہو کر سامنے سے چلتا آیا تیزی کے ساتھ. This is what اللہ سبحانہ وتعالی is saying. ایک جز کو اللہ جمع فرما کر دوبارہ کھڑا کر دے گا. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی توحید کے دلائل کا تذکرہ 3 واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد اگلے 2 رکوع بہت قیمتی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ہمارے سامنے بات آئے گی. اسی کے ساتھ آج کے مطالعے کی تکمیل ہوتی ہے اور آئیے دعا پر اس مجلس کا اور محفل کا اختتام کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار عالم، ہمارا اس وقت کا بیٹھنا، اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، اپنے پیارے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما، ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ و پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔